آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارکان ایمان کا دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان۔ ہم نے یہ تو جان لیا ہے کہ پہلا رکن اللہ پر ایمان، اب دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان بھی 4 چیزوں سے لایا جاتا ہے۔ ایک تو پہلا فرشتے موجود ہے، دوسرا فرشتے نوری مخلوق ہے، تیسرا فرشتوں کے خاص نام ہیں، چوتھا فرشتوں کے خاص کام ہیں، یعنی ان کے خاص عمل ہے۔ فرشتے موجود ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یعنی ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، دیکھیں یہاں پر والملائکتی والکتابی والنبیین، یعنی فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو۔ یہ قرآن کی دلیل ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے موجود ہیں۔ اور جتنے بھی دلائل ہیں قرآن اور صحیح احادیث میں جن میں فرشتوں کا ذکر ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ فرشتے موجود ہیں۔ اب فرشتے دوسرا جو ہے سو فرشتے نوری مخلوق ہے، اور یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور، یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلقتی سے مراد ہے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور سے نہیں پیدا ہوئے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ کفری عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے، نہیں، نور بھی مخلوق ہے اور فرشتے اس نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب فرشتوں کے بھی کچھ خاص نام ہیں، بعض فرشتوں کے معروف نام ہیں۔ اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ
کا اور اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو۔ ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 98 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے اور میرے فرشتوں سے اور میرے رسولوں سے دشمنی رکھے تو میں اس کا دشمن ہوں، اور جس شخص کا دشمن اللہ تعالیٰ ہو تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ دنیا و آخرت میں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ دو فرشتوں کے نام یہاں بیان ہوئے ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور اسرافیل علیہ السلام کا نام ثابت ہے، اور ملک الموت اور جو انسان کی روح قبض کرتے ہیں ان کا بھی نام ثابت ہے۔ اسرائیل نام قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے منکر نکیر فرشتوں کے نام ثابت ہیں جو خبر میں سوال کریں گے۔ اور فرشتوں کے خاص کام ہیں، بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں جو قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعید ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ اب رقیب کیا ہے؟ محافظ، نگران، اور انسان کے قول اور عمل کا انتظار کرنے والے، اس کو رقیب کہتے ہیں۔ رقیب عتید، عتید یعنی حاضر اور تیار۔ جس وقت دو لینے والے جان لیتے ہیں کہ ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے بعد نگران تیار ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے۔ یہ دو فرشتے ہیں جو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں ہمارے اقوال لکھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جو فرشتے خبر میں سوال کریں گے وہ منکر اور نکیر ہے۔ جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ وہاں پر جہنمیاں جو ہے سو داروغہ مالک سے کہیں گے کہ اے مالک، اپنے رب سے کہے ہمیں موت ہی دے دے جہنم میں، لیکن نہیں آئے گی موت۔ فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عباد ہیں، مکرمون ہیں۔ فرشتے عالم غیبی ہے، یعنی نظر نہیں آتے۔ فرشتوں کے جسم بھی ہے، صرف نور سے، یعنی جیسا وہ جو لائٹ ہے ویسا نہیں ہے، جسم بھی ہے ان کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فرشتوں کو میں نے پیدا کیا ہے پروں کے ساتھ۔ فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے کبھی بھولتے بھی نہیں، معصوم ہیں، غلطی نہیں کرتے، بھولتے نہیں، معصوم ہیں، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب مخلوق ہے جو آسمانوں پہ رہتے ہیں۔ اور فرشتوں کی جگہ آسمان ہے، اور انسان کی جگہ کہاں ہے؟ زمین ہے، اور جنوں کی جگہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ فرشتے جن کا نام اور عمل بتائے ہیں قرآن مجید میں، ابھی میں دلیل کے ساتھ بتائی، اور صحیح حدیث میں بھی اس پر یعنی صحیح حدیث میں بھی ہے، یعنی ہم کو اس پر ایمان لانا ہے۔ یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے کہ فرشتوں پر ایمان لائے، جو بھی قرآن اور احادیث سے ثابت ہے ہم کو اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ جن کے نام معلوم ہیں صحیح اور احادیث سے اور قرآن مجید سے ہم کو معلوم ہے جو نام، وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ان کے جو سو کام کیا ہے وحی نازل کرنا، اور کس پر؟ انبیاء علیہ السلام پر۔ اور میکائیل علیہ السلام، ان کے کام کیا تھے؟ ان کو مکلف بنا دیا تھا بارش کا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کا حکم دیا۔ اب جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، فرما برداری دیکھیے ان کی، یہ اتنی عظیم فرشتے کی، جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سور ہاتھ میں ہیں اور آنکھیں عرش کی طرف ہے، اس دن سے ابھی تک پلک کو جھپکا نہیں ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ابھی حکم نہ آ جائے،
یعنی کہ سور پھونکو اور میری آنکھ اس وقت پلک جھپک جائے اور میں ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی فرما برداری کرنے میں دیر کر دوں۔ ایک پلک جھپکنا کتنا ہوتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے ایک پلک جھپکنے کے لیے، لیکن فرما برداری کی انتہا دیکھیے، بالکل بغیر پلک جھپکے ہوئے اور آنکھیں عرش کی طرف ہے، کان لگائے ہوئے، کہ یعنی اتنی فرما برداری سور پھونکنے والا فرشتہ کرتا ہے۔ اور ملک الموت اسرائیل جو نام ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو نام ہے ملک الموت ہے۔ ملک الموت یعنی موت کا جو فرشتہ ہے اس کا کام ہے کہ روحوں کو نکالے۔ 4 سب سے بڑے فرشتے ہیں اور چاروں کا جو تعلق ہے وہ زندگی سے ہے۔ دلوں کی زندگی سے مطلب وہی ہے، دنیا کی زندگی بارش ہے اور آخرت کی زندگی سور پھونکنے کے بعد آئے گی وہ تو، اور موت کے فرشتے کی دنیاوی زندگی کو لے لیتا ہے۔ موت کا جو فرشتہ ہے دنیاوی زندگی کو لے لیتا ہے یعنی ختم کر دیتا ہے۔ پھر بعض ایسے فرشتے ہیں جو جمعے کے دن دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں یعنی درج کرتے ہیں جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں، امام کے آنے سے پہلے، امام کے منبر سے آنے سے پہلے وہ نام درج کرتے ہیں، سلام کہنے سے پہلے، اور جو بعد میں آئے یعنی امام کے منبر پہ آ کے پھر سلام کہنے سے پہلے تک کے نام درج کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر جو بھی بیچارے آتے وہ محروم ہو جاتے، ان کا نام جمعے کی لسٹ میں نہیں ہے، جمعے کے اجر و ثواب سے محروم ہو گئے وہ لوگ۔ بعض ایسے فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ بعض ایسے فرشتے ہیں جن کے صرف ایک ہی کام ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں پہ آتے ہیں، اس کو گھیر لیتے ہیں اور دنیا کے آسمان تک گھیر لیتے ہیں، یعنی دنیا کا جو آسمان ہے وہاں تک گھیر لیتے ہیں، ان پر رحم و کرم کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ بعض ایسے فرشتے ہیں جو پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں، جب کوئی درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے تو وہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ تو فرشتے عظیم مخلوق ہے، یاد رکھیے، فرشتے مخلوق ہے، خالق نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ فرشتے موجود ہی نہیں، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ فرشتے موجود نہیں ہیں۔ جس کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، رب ہے، اسماء و صفات ہے، اس کے معبود ہے، لیکن فرشتے نہیں ہیں، تو وہ کافر ہے۔ یعنی ارکان ایمان پورے کے پورے 6 پر ایمان رکھنا ہے، اگر اس میں سے ایک بھی ارکان پہ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر توحید کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پہ اس کا ایمان رکھنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جس نے ایک فرشتے کو بھی جھٹلا دیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام فرشتے نہیں ہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ قرآن مجید کو جھٹلا رہا ہے، کیونکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کا نام موجود ہے، تو پھر وہ قرآن کو جھٹلانے والا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آخرت کو جھٹلائے تو وہ بھی کافر ہو گیا۔ باقی سارے ارکان پہ وہ ایمان لاتا ہے، پورے 5 کے 5، لیکن ایک ہی ارکان پر ایمان نہیں لاتا، یا آخرت پر ایمان، کسی ایک پر بھی اگر ایمان نہیں لائے تو وہ کافر ہے۔ اب کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے قرآن مجید میں کہ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، انہوں نے جنوں کی عبادت کی، فرشتے کہیں گے۔ تو فرشتے عبادت کے لائق نہیں ہیں، عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ فرشتے بیٹیاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، بعض لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی کافروں کا عقیدہ ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے غلطی کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، فرشتے غلطی کبھی بھی نہیں کرتے،
کیونکہ راضیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اصل وحی جبرائیل علیہ السلام جو ہے سو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نازل کرنا تھا، وہ بھول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیے. تو یہ عقیدہ غلط ہے. فرشتے کبھی نہیں بھولتے، کبھی نافرمانی بھی نہیں کرتے. اور ہاروت اور ماروت کے قصے میں بھی دیکھیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرشتے جو ہے امتحان کے لیے لوگوں کے پاس آئے تھے، یعنی امتحان کے لیے لوگوں کے پاس بھیجے تھے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اولیاء کے لیے نازل ہوتے ہیں، خدمت کے لیے. یہ تو تب معلوم ہوتا وحی کا دروازہ تو کھلا ہوتا، وحی کا دروازہ تو اب بند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دے دی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو آسمان کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، پورے آسمان کو ڈھانپ لیا. اتنی عظیم مخلوق ہے جبرائیل علیہ السلام، ان کے 600 پر ہے، صرف ایک پر زمین پہ مارے. قوم لوط کی 7 بستیوں کی تھی، یعنی 7 بستیاں تھیں جو 7 ایک پر سے 7 بستیوں کو اٹھا لیا اور اتنی بلند لے گئے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ فرشتوں نے ان کی آہوں پکار کو سنا اور انہوں نے فرشتوں کی تسبیح کو بھی سنا، پھر اس زمین پر آ کے دھنسا دیا. آج ڈیڈ سی کا جو علاقہ ہے، بحر مر، کہتے ہیں زرخیز تو دور کی بات ہے، جو پانی نکلا ہے اس میں کوئی چیز زندہ رہ ہی نہیں سکتی. اللہ کی وہ لعنت تھی اس قوم پر. تو یہ عظیم فرشتے ہیں، یہ عظمتوں کے باوجود بھی کسی کی خدمت کے لیے آتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بیان فرماتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز بتائے، آسمان پہ دیکھے، پھر وہ پروں کو ڈھانپ دیے تھے، یہ ساری چیزیں ہم کو بتائے. تو یہ ضرور بتاتے تھے کہ میرے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام آئیں گے. پھر تو ایسا نہیں ہے، ہم ضرور یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ضرور بتاتے. اور وحی کا دروازہ جو ہے سو اب بند ہے، اور شیطان کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی وفات کے بعد کوئی بھی یعنی اپنے والدین کی شکل، یہ ساری چیزیں اختیار کر سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. موت کا فرشتہ بھی عظیم فرشتہ ہے جس کے اندر رحم نہیں ہے. یعنی بچہ پیدا ہوا، اللہ نے کہا ابھی اس کی روح نکال دو تو نکال دی، کوئی روک نہیں سکتا اسے. اور موت آتی ہے تو اچانک آ جاتی ہے نا، موت تو اچانک آتی ہے. تو اس سے پہلے کہ موت آئے تو ہم سب جو ہے سو اس چیز سے جاگ جانا چاہیے. اگر اب نہیں جاگیں گے، پھر سب سے پہلا اپنے جو ہے سو جاگنا ہے اور اپنے آپ کو درست کرنا ہے، یعنی اپنا پہلے عقیدہ درست کرنا ہے. پھر جان لو کہ ارکان ایمان کیا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے. جب تک کہ ہم یہ نہیں جانیں گے، ہم یہ نہیں سمجھیں گے، تو پھر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، پھر ہم گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جتنی بھی ارکان ایمان ہیں، جتنے بھی رکن ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان برقرار رکھے اور ہم کو جو ہے سو ثابت قدم رکھے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم صحیح سے سارے ارکان ادا کریں، ارکان اسلام کو بھی پورا کر سکے اور ارکان ایمان پہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث
بعد الموت